أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 9 اور 10۔ آیت نمبر 8 سے ہم نے جو گفتگو شروع کی ہے وہ ہے منافقین کے بارے میں، اور ان کی نشانیاں سمجھ رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم یہ نشانیاں پڑھیں گے، سنیں گے، تو ہمیں کچھ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ نشانیاں تو میں نے فلاں بندے میں دیکھی ہیں۔ تو یہ پہلے بتا دوں کہ آپ کو یا مجھے اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم کسی کو منافق کہیں یا سمجھیں، نہیں۔ آپ کے سامنے نشانیاں پوری مکمل بھی ہو رہی ہیں، تب بھی آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو منافق کہیں یا سمجھیں۔ البتہ اپنے بارے میں ضرور سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں منافق نہ بن جاؤں۔ یہ ایمان ہے۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے، صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے کتاب الایمان میں، کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ۔ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی اپنی زندگی میں، 30 صحابہ سے، اور میں نے جس صحابی سے ملاقات کی ہے ان میں سے ہر صحابی اپنے بارے میں یہ خوف رکھتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ اور ہمارا رجحان کیا ہوتا ہے کہ ہم تو پکے جنتی بن گئے ہیں، ہم تو فجر کی نماز میں آتے ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں دنیا میں آج کے دن میں۔ جبکہ صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے بعد ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق نہ بن جاؤں۔ اور صحابہ کرام میں جو سب سے اونچے لیول کے لوگ تھے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، یا ابن الخطاب ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، صحیح بخاری کتاب المناقب۔ اے عمر، خطاب کے بیٹے، تیری بات تو ایسی ہے کہ اگر شیطان تجھے کسی رستے سے آتا ہوا دیکھتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اس رستے پر آنے سے کوئی فائدہ نہیں، عمر کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ عمر جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ منافقوں کے نام لکھوائے تھے کسی حکمت کی وجہ سے، اور یہ فرمایا تھا کہ تم سے وعدہ لے رہا ہوں کسی کو نہیں بتاؤ گے یہ نام، عمر رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے، حذیفہ مجھے اور کچھ نہیں بتانا، بس اتنا بتا دینا کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے فہرست میں۔ کتنا خوف ہے اپنے بارے میں کہ ہم منافق نہ بن جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں، جا رہے ہیں، راستے میں ساتھی ملتا ہے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حنظلہ سے سلام دعا ہوتی ہے، حنظلہ کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی باتوں کو سن کر ایمان کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ جب اپنے گھر میں جاتا ہوں تو بچوں میں مشغول، بیوی کے ساتھ مصروف، کام میں مصروف، وہ ایمان کا درجہ نہیں رہتا۔ ابو بکر میں منافق ہو چکا ہوں، میرے ایمان کا درجہ ہی وہ نہیں رہتا جو نبی علیہ السلام کے پاس رہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔
چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیفیت آپ کے پاس جو ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی، کاروبار میں نہیں ہوتی، عام روٹین میں نہیں ہوتی، کیا یہ منافقت ہے؟ کیا یہ نفاق ہے؟ ہم منافق تو نہیں بن گئے؟ تو فرمایا کہ حنظلہ، اگر تمہاری ہمیشہ وہی کیفیت رہے جو میرے پاس رہتی ہے تو راستے میں فرشتے تم سے مصافحہ کرتے ہو. یا حنظلہ ساعۃ و ساعۃ ساعۃ و ساعۃ، کبھی یہ گھڑی ہوگی کبھی وہ گھڑی ہوگی، کبھی ایمان بہت بلند ہوگا کبھی تھوڑا کمزور پڑ جائے گا، کبھی عمل کا بہت جی چاہے گا کبھی اتنا دل نہیں چاہے گا. یہ سب انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ بھی صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے کتاب الایمان میں، لا یخافہ الا مومن، نفاق سے کوئی نہیں ڈرتا مگر وہ جو مومن ہو. نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہوتا ہے. ولا امنہ الا منافق، اور نفاق سے بے خوف نہیں رہتا مگر وہ جو خود منافق ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے دل میں یہ خدشات آنے لگ جائیں کہ میرے اندر منافقت تو نہیں آ رہی، میرے اندر ایک نشانی تو نہیں پیدا ہو رہی منافقین کی، کہیں میں منافق نہ بن جاؤں اپنے رب کی نظر میں، تو یہ بات ہے تو تکلیف دے، لیکن یہ بات ایک لحاظ سے خوشی کی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ڈر ہے، اس کا مطلب کہ دل میں کچھ ایمان موجود ہے انشاءاللہ. اور اگر بے خوف ہو جائیں کہ نہیں میں تو بالکل پاک صاف ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، اب خطرے کی گھنٹی بجتی ہے کہ بھائی تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اتنا کامل اور پاک باز نہ سمجھو، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں منافقت سے بچائے. یہ میں نے تمہید کچھ اس لیے بتائی کیونکہ اب مسلسل منافقین کی نشانیاں آنے والی ہیں. ممکن ہے کچھ نشانیاں آپ کو ایسی سننے کو ملیں جو آپ کہیں میں نے فلاں بندے میں دیکھی ہے، آپ منافق نہیں کہہ سکتے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ معاشرے میں بہت عام ہے کہ خطیب کا خطبہ سنا، مدرس کا درس سنا تو فوراً توجہ کسی اور کی طرف جاتی ہے. ہاں دیکھا اس آیت میں اس کے لیے بڑی عبرت تھی، دیکھا آج کی حدیث اس کے بارے میں تھی، میرے بارے میں کیا تھا یہ میں نہیں سوچتا. سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں، بعد میں دوسروں کے بارے میں سوچیں. جب آپ خود انشاءاللہ عمل کریں گے تو لوگ آپ کے عمل سے بھی دین کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. دوسروں کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا، سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، فتوے بازی نہ کریں. یہ فتوے بازی کا بہت بڑا رجحان امت میں پیدا ہو چکا ہے. جو میرے مسلک کا ہے وہ چاہے 100 غلطیاں بھی ہوں گی میں اس کو چھپاؤں گا، برداشت کروں گا، لیکن جو میرے مسلک کا نہیں ہے میں اس کی سرعام بے عزتی کرنے پر تل پڑوں گا کیونکہ وہ میرے مسلک کا نہیں ہے. جو میری سوچ کے مطابق ہم آہنگ نہیں ہے تو میں اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جو ہے وہ کیڑے نکالوں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم اس موضوع کو آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ یہ تمہید کچھ طویل ہو گئی. بہرحال میں آخری روایت بتا کر ختم کرتا ہوں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، زید ابن حارثہ کے بیٹے، جہاد میں شریک ہیں، کفار سے لڑائی ہو رہی ہے. ایک کافر جو ہے وہ لڑتے لڑتے ان کے سامنے آیا. لڑائی کے دوران اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. تلوار گر گئی، انہوں نے اپنا نیزہ لیا اور اس کے سینے کے سامنے جب لے کر آئے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. اب جب پڑھ لیا تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ آئی کہ اب تک تو لڑ رہا تھا، ہمارے ہی لوگوں کو مار رہا تھا، جب میری تلوار کے نیچے آیا تو فوراً مسلم بن گیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا. اس کا مطلب کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اوپر سے کہہ رہا ہے. انہوں نے نیزہ لے کر گھونپ دیا اس کے سینے میں، قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی خبر پہنچی کہ یہ معاملہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اسامہ کہتے ہیں کاش کہ اس دن سے پہلے میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. کیا فرمایا؟ اسامہ
کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا زبان سے پڑھا ہے؟ ہم لوگوں کا دل نہیں چیرتے، لوگوں کے دل کی کیفیات معلوم کرتے ہیں. اس نے اس وجہ سے یہ کیا ہے، اس نے اس وجہ سے یہ کام کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مقصد ہوگا. لوگوں کے دلوں کے حالات کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام ہمارا نہیں ہے. انہ علیم بذات الصدور، سینوں میں جو بھید ہیں وہ اللہ جانتا ہے. پھر فرمایا اے اسامہ اگر قیامت کے دن یہ لا الہ الا اللہ تمہارا تعاقب کرے گا تو تم کہاں جاؤ گے؟ اس کلمے کا وزن تمہیں معلوم ہے. تم نے کسی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا، اگر یہ کلمہ تمہارے پیچھے لگ گیا تمہارا کیا ہوگا اسامہ، تمہارا کیا ہوگا اسامہ؟ نبی علیہ السلام فرماتے جاتے اور اسامہ روتے جاتے اور یہی سوچتے کاش کہ میں آج سے پہلے پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. تو بھائیوں اس سے زیادہ واضح اور کیا بات ہوگی کہ ایک بندہ ان کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے تلوار کی وجہ سے، لیکن پھر بھی بتایا کہ اس کے بارے میں تکفیر، اس کی ناجائز طور پہ اس کو کافر سمجھنا، قتل کرنا قطعاً حرام ہے، اور اس کا کچھ نہیں پتا اللہ کے پاس کیا انجام ہونے والا ہے. لہٰذا کسی کے بھی ایمان کا فیصلہ نہ کیجیے. آپ کے متعلق وہ کوئی بات کرے، کسی بھی موضوع پر کوئی گفتگو کرے، اس میں نشانیاں نظر بھی آئیں لیکن اپنی زبان کو بند رکھیں، سمجھاتے رہیں لیکن فتوے بازی نہ کریں. آج کا بس میں سمجھتا ہوں کہ یہی سبق کافی ہے. انشاءاللہ کل سے ہم منافقین کی باقاعدہ نشانیوں پر گفتگو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے. آمین. استغفر اللہ.